پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہر کوئی اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ اسے کوئی دھوکہ نہ دے، کوئی نقصان نہ پہنچائے، کسی سے کسی بھی معاملے میں اسے دھوکہ نہ ہو اور نقصان نہ پہنچے۔ مکمل ایمان والا وہ ہے جو ٹھیک اسی طرح سے یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی ذات سے بھی کسی کو دھوکہ یا نقصان نہ پہنچے، وہ بھی اپنی طرف سے کسی کا نقصان نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے۔ یہ مکمل ایمان والے کی پہچان ہے۔ محترم حضرات، اس حدیث کو سامنے رکھیں اور ہم اپنے معاملات کا جائزہ لیں تو ہم پائیں گے کہ کئی ایسے معاملات ہیں جن میں ہم اپنے لیے تو یہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچائے اور کسی سے ہمیں دھوکہ نہ پہنچے، لیکن جب دوسروں کی باری آتی ہے تو وہاں پر ہم بھول جاتے ہیں اور ہم دوسروں کا نقصان کر جاتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ دھوکہ دہی کر بیٹھتے ہیں، جو کہ حرام ہے، ناجائز ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج اور عام ہیں، جن میں ایک دوسرے کو ضرر پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، دھوکہ اور فراڈ کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اشیاء خورد و نوش میں، یعنی کھانے پینے والی چیزوں میں ملاوٹ کر کے بیچنا، یہ وہ عمل ہے جس سے خریدنے والوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے جو صارفین ہیں، خریدار ہیں، ان کو دھوکہ پہنچتا ہے۔ جو بیچنے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، حالانکہ یہ فائدہ محض دنیاوی فائدہ ہے اور آخرت میں اس کا خسارہ اور نقصان اس کو بھگتنا پڑے گا۔ لیکن جو سامنے والا ہے اس کا دنیا میں نقصان ہوتا ہے، اس کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے۔ اور یہ صورت کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کر کے بیچنا یہ جائز نہیں ہے اور حرام ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر غلہ کے ایک ڈھیر سے ہوا۔ بازار سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بیچنے والا شخص، اس کے پاس غلے کا ایک ڈھیر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کو نمی محسوس ہوئی، اندر گیلا پن محسوس ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کہ اے بیچنے والے، اے غلہ کے بیچنے والے، یہ کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، یہ اندر نمی کیوں ہے، گیلا پن مجھے محسوس ہوا ہے، آخر کیا بات ہے؟ تو اس بیچنے والے نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارش ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہ گیلا ہو گیا تھا، اس کے اندر نمی آ گئی تھی، وہی آپ کو محسوس ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلا جعلتہ فوق الطعام کیا یراہ الناس، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ اس کو اوپر رکھتے تاکہ لوگ اسے دیکھ سکتے، دیکھ لیتے، تم نے اس کو نیچے کیوں رکھا، چھپایا کیوں؟ اس کو اوپر کے حصے میں رکھنا چاہیے تاکہ کسٹمرز کو، صارفین کو، خریدنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس غلے کی کیا حالت ہے، پھر ان کی مرضی ہوتی وہ خریدتے نہیں خریدتے، لیکن تم نے اس نمی کو، اس گیلا پن کو چھپا دیا، اندر کر دیا، اور باہر تم نے خشک حصہ رکھا ہے، تو اس سے لوگوں کو دھوکہ ہو سکتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع سے یہ ارشاد فرمایا، من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ کیا تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ جو دھوکہ کرتا ہے، جو دھوکہ کرے، اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں۔ سوچئے یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برات کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ دھوکہ کرنے والوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا مسلمان ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو یا کسی دوسرے کو اس طرح سے دھوکہ دیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ کیسا مسلمان ہے؟ کیا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نہیں؟ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ سے محبت اسے اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ایسا کرے؟ بالکل نہیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ جان بوجھ کر دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، دوسروں کا نقصان کرتے ہیں۔ آج بھی مارکیٹ میں، بازار میں کھانے پینے والی بہت ساری چیزیں ایسی بیچی جاتی ہیں، خریدی جاتی ہیں جن کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے، آمیزش ہوتی ہے، صحیح کے ساتھ غلط اس میں ملا ہوا ہوتا ہے، اصلی کے ساتھ نقلی کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ بہت مشکل سے کوئی چیز آج کل خالص اور پیور ملتی ہے۔ آپ دیکھ لیں دودھ کو، دودھ کے اندر پانی اور پاؤڈر اور پتہ نہیں کس کس چیز کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ آئے دن خبریں ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے تیل کو دیکھ لیجئے، چاول، گیہوں، آٹا، دال، ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے۔ کوئی بھی چیز پیور اور خالص آج کل نہیں مل رہی ہے۔ اس کے اندر لوگ جان بوجھ کر ملاتے ہیں اور پھر کسٹمر سے بیچتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، یہ نقصان پہنچانا ہے اور یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ ایسے کرنے والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کیا وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ کیا انہیں نہیں معلوم کہ فرشتے لکھ رہے ہیں؟ کیا ان کا یہ ایمان نہیں کہ ایک دن موت آئے گی، سب کچھ یہاں سے چھوڑ کے چلے جانا ہے، قیامت قائم ہوگی، حساب کتاب ہوگا؟ کیا اسے یہ یقین نہیں کہ جنت اور جہنم کیوں بنائی گئی ہے؟ محترم حضرات، ذرا انسان غور کرے ان چیزوں پر، اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے، تو ان چند معمولی فائدے کے چکر میں وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ دنیاوی فائدے کے چکر میں آخرت میں خسارے اور نقصان کا سودا نہیں کرے گا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ دنیاوی لالچ کی وجہ سے انسان وہ سب کچھ کر گزرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، اور جس کا آخرت میں سوائے نقصان اور خسارہ کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو محترم حضرات، اس طرح سے کھانے پینے یا کسی بھی چیز میں ملاوٹ کرنا، آمیزش کرنا، یہ غلط ہے۔
یہ ایمان کے خلاف ہے، اور جو ایسا کرتے ہیں وعید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا رشتہ نہیں، اس کا تعلق نہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں، وہ مکمل ایمان والے نہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسی حرکتوں سے باز آنا چاہیے۔ یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے، یہ غیر اخلاقی رویہ ہے، ایمان بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اخلاقی اعتبار سے بھی یہ گھناؤنا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور اس سے انسان کے وقار کو ٹھیس پہنچتا ہے اور انسان کی عزت مجروح ہوتی ہے، یہ ہر اعتبار سے غلط ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو اس سے بچنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ کس لیے کر رہا ہے۔ 4 دن کی زندگی کے لیے، جو کہ فانی زندگی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے، موت کبھی بھی دستک دے سکتی ہے، اور جو کچھ وہ غلط طریقے سے کما رہا ہے، بیچ رہا ہے، اس کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا اور نہ قیامت کے دن اس کے کام آئے گا۔ اس کے کھاتے میں، نام اعمال میں سب کچھ لکھا جا رہا ہے، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ دنیا میں شاید وہ بچ جائے، شاید دنیا میں کوئی اس کا حساب نہ لے، شاید دنیا میں اسے کوئی سزا دینے والا نہ ہو، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ فرشتے اس کے ہر ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں، قیامت کے دن سارا ریکارڈ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ موت تو آنی ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، لہٰذا اس طرح سے دھوکے سے اور اس طرح دوسروں کو ضرر پہنچانے سے بچنا چاہیے۔ انسان اس طرح سے اپنے دین اور ایمان کو بھی بچائے اور آخرت میں جو خسارہ ہونے والے ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے، ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارے، اور نفع ہو یا نقصان ہو ایمانداری اور امانت داری کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، جتنا مقدر ہے اللہ کی طرف سے وہ روزی مل کر رہے گی۔ حرام طریقے سے انسان کو روزی نہیں کمانی چاہیے، حلال طریقے سے اتنی روزی اسے مل کر رہے گی جتنا اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، انسان صبر نہیں کر پاتا، انتظار نہیں کر پاتا، جلدی بازی کر لیتا ہے۔ وہی روزی جو حلال طریقے سے اس کو ملنے والی ہوتی ہے، جلدی میں وہ حرام طریقے سے اس کو حاصل کر لیتا ہے، سوائے اس کے کہ اس کا نقصان ہوگا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ پیسے تو دنیا میں ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کی وجہ سے جو اس کا ایمانی طور پر، اخروی طور پر نقصان ہوا ہے، اس کی بھرپائی کیسے ہوگی، یہ سوچنا چاہیے۔ تو محترم حضرات، آج کے خطبے کا خلاصہ یہ ہوا کہ کسی کو ضرر پہنچانا، کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کو دھوکہ دینا، یہ غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، اور یہ جو مکمل ایمان ہونا چاہیے یہ اس کے منافی ہے۔ اور یہ قاعدہ جو بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر کوئی اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ایسا کرنا اس حدیث کے بھی خلاف ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے، خود بھی ہم بچیں، دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔